روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. صلوات. انشاءاللہ میں رجب میں حاضر ہوں گا کسی لاہور میں جو بھی اعلان کیا گیا. اللہ نے گرامی کام کو بہت تاخیر ہو چکی ہے. میں بھی مسلسل مدارس ہی پڑھ رہا ہوں. سارا دن مدارس پڑھتا رہا. جو مطالب پیش کروں گا اسے قبول کر لیجیے گا. میرا موضوع ہے وارثان کتاب. سورہ ہے سورہ فاتر، 35واں سورہ ہے، 25 آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا. میری حق یہی ہے. میں نے صرف ترجمہ کیا اور آپ پہنچ گئے. میں دوبارہ ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے میری باتیں سنی جا رہی ہیں. تمام افراد مجلس میں جو سن رہے بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. دوبارہ ترجمہ کروں گا. ذرا اٹھا کے دیکھ لیجیے. بڑے بڑے جگہ ابھی میں نام بھی لینے جا رہا تھا بعض علماء کے جو پاکستان میں بھی زندہ ہے. پتہ نہیں زندہ ہے بھی یا نہیں. چلنے پھرنے کھانے پینے سے کوئی زندہ نہیں ہو جاتا. یہاں پہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، مصطفیٰ کہتے ہیں جسے اللہ چن لے، برگزیدہ، the chosen one, selected. دیکھیں یہاں اتنا مجمع ہے. اللہ کسی ایک کو چن لے، تو خدمت کر، تو نوکری کر حسین کی. جو سارے مجمع کی اللہ کسی کو چنتا ہے. اسے خادموں کی کمی نہیں، ہمیں خدمت کی کمی ہے. بہت سے پہنچ گئے. یہ تو خدمت تھی. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کتاب بڑی اہم ہے. کتاب عام کتاب نہیں. ایک جملہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم لاہور میں پڑھا کسی اور جگہ. اب آپ آن لائن کیونکہ سن لیتے ہیں، لیکن اس جملے کو اگر آپ نے سن رکھا پھر بھی دوبارہ سن لیجیے گا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کو دیا. یہ خدمت کے لیے نہیں، یہ کتاب میراث ہے، اسے وارث قرار دیا. اور یہ عام کتاب نہیں ہے. ایک مرتبہ میں کتاب لکھتا ہوں، کہتا ہوں میرا بچہ وارث ہے. ایک مرتبہ اللہ کتاب نازل کرتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. میں اپنے انداز سے پڑھوں گا. جملہ پیش کر رہا ہوں. جو جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے پہلے پڑھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کتاب ثم اورثنا الکتاب الذین. یہ آیت میں نے آج تک لاہور میں نہیں پڑھی. یہ میرا نیا موضوع ہے، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ جو مسلسل سنتے رہتے ہیں، پچھلے 11 سال سے سن رہے ہیں. یہ میں نے موضوع لاہور میں آج تک نہیں پڑھا. سن لیجیے گا. سورہ فاتر کی آیت. لیکن جو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں میں نے کسی مقام پہ پڑھی تھی، وہ بھی سن لیجیے. اللہ نے 100 صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں. پریشان ہو رہے ہیں؟ 100 صحیفے، 4 کتابیں. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک. اگر 100 صحیفے، 4 کتابیں. مجمع کی توجہ رہے. 100 صحیفے، ان میں سے بہت سے صحیفے جناب ابراہیم پہ، جناب ادریس پہ. اللہ انبیاء کو بلا بلا کے صحیفے دیتا رہا. بلا بلا کے کتابیں دیتا رہا. سارا مجمع نہیں ہے، آدھے لوگ پہنچ گئے. اللہ نے بلایا جناب ابراہیم کو، ابراہیم فلسطین کی پہاڑیوں پہ آ جائیے، ہم نے صحیفہ دینا.
اے موسیٰ کوہ طور پہ آ جائیے، ہم نے توریت دینی ہے۔ داؤد آ جائیے پہاڑ پہ، ہم نے زبور دینی ہے۔ اے عیسیٰ جبل سعیر پہ آ جائیے، ہم نے انجیل دینی ہے۔ اللہ انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دیتا رہا، صحیفے بلا کے دیے، کتابیں بلا کے دی۔ تمام صحیفوں تمام کتابوں میں جو مقام قرآن کا وہ کسی کتاب کا نہیں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، نہ کوئی صحیفہ ایسا نہ کوئی کتاب ایسی جیسے قرآن۔ اللہ نے افضل ترین کتاب دی رسول خدا کو، افضل ترین دن دیا رسول خدا کو۔ بھائی پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ کو دیا ہفتے کا دن، جناب عیسیٰ کو دیا اتوار کا دن، جناب داؤد کو دیا منگل کا دن۔ سارے انبیاء کہتے رہے پروردگارہ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ اللہ نے کہا جمعے کا دن میرے محمد کے لیے ہے، چلیے گا۔ فرشتے آ کے صحیفے دیتے رہے۔ اللہ نے کہا سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل، انبیاء پہ دوسرے فرشتے آتے رہیں گے، افضل ترین فرشتہ جبرائیل میرے حبیب پہ پیغام لے کے جائے گا۔ ابھی بھی پریشان ہے۔ اللہ نے کہا افضل ترین چیزیں میرے حبیب کے لیے۔ توجہ، جناب ابراہیم و اسماعیل سے خانہ کعبہ بنوایا، لیکن قبلہ اول بیت المقدس، کہا وہاں پہ تمہارا قبلہ، کہا پروردگارہ بیت المقدس سے افضل ہے خانہ کعبہ، جس کو تو نے کہا یہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بھائی بیت کہتے ہیں جہاں پہ رات گزاری جائے، باتا یبیتوں سے بیت، میں پریشان تو نہیں ہو رہا، باتا یبیتوں سے ہے بیت جہاں رات گزاری جائے۔ اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، جو کسی گھر میں رہے وہ اللہ نہیں۔ اللہ نے کہا کعبہ ہے بیت اللہ۔ توجہ، بیت کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے، تو تلاش کرو نا کس نے اللہ کے گھر میں رات گزاری۔ ہوں یا نہیں؟ زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے؟ بھائی گرمی لگ رہی ہے تو میں بند کر دوں گا، ایسا نہیں وہ کہنے اے سی آن ہے مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ بھائی یہ تو اے سی کی سردی ہے، لیکن ہر آدمی پورا ہیٹر ہوتا، ہم میں حرارت ہوتی ہے اور مومن میں زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ ہیں ہمیں، مومن میں اتنی حرارت ہوتی ہے جہاں جاتا چراغ سے چراغ جلاتا ہے، علی کی ولایت کی حرارت ہوتی ہے، ٹھنڈا منافق ہوتا ہے۔ توجہ فرمانے سے نہیں گیا تو جانے گرامی۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام کے لیے بھئی کسی نے رات گزاری ہے نا کعبہ میں، تبھی تو بیت ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا یہ ہے بیت اللہ،
لیکن اللہ نے سارے انبیاء کو دیا بیت المقدس. کب وہ تمہارا قبلہ؟ کب پروردگارہ جب بیت اللہ افضل ہے تو ہمیں کیوں نہیں قبلہ دیا؟ کہ وہ میرے محمد کے لیے ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں. توجہ، ہاتھ جوڑ کے. اللہ نے افضل ترین دن رسول خدا کو دیا، افضل ترین رات لیلۃ القدر رسول خدا کو دی. ساری توجہ. افضل ترین کتاب رسول خدا کو دی. سارے انبیاء کو اوصیاء دیے، ذریت دی. افضل ترین ذریت رسول خدا کی. جو نہیں مانتا اس پہ میں اس کی عقل کو سلام ہے. اور کیا اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کس حالات میں پڑھ رہا ہوں. بانی بیچارہ بہت پریشان ہے. ایسا گرامی میں اپنے انداز سے اپنے مزاج سے پیش کروں گا. میرے تمام کے تمام برادران میرے جملے کو سنیں گے. افضل ترین کتاب اللہ نے رسول خدا کو دی. سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی، صحیفے دیے بلا کے. ابراہیم آؤ کتاب لے جاؤ، موسیٰ آؤ کتاب لے جاؤ، داؤد آؤ کتاب لے جاؤ، عیسیٰ آؤ کتاب لے جاؤ. اے میرے حبیب آنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ ابو طالب کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ خدیجہ کے گھر میں جائیں گے کتاب وہاں. فاطمہ کی چادر اوڑھیں گے کتاب وہاں. حسنین کو کاندھوں پہ بٹھائیں گے کتاب وہاں. علی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں گے. حید علی بھائی توجہ سے مل کے جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں بھائی سارے بندے کی توجہ. جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. میری اس وقت کیفیت عجیب و غریب ہے. ایک تو گرمی کی شدت ہے اور آپ اوپر سے جوش دلائے جا رہا ہے. میں فیصلہ کر کے آیا تھا آرام آرام سے پڑھوں گا، لیکن اس وقت میری کیفیت کچھ اور ہے. اللہ نے ابھی جملہ پیش کر. وارث کتاب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو بلا کے کتابیں دی. کہ میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ حرم میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ مدینے جائیں گے کتاب وہاں. آپ سفر میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ حضر میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ گھر میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ مسجد میں ہوں گے کتاب. آپ فرش میں ہوں گے کتاب وہاں. آپ عرش میں ہوں گے کتاب وہاں. لیکن میرے حبیب دو چیزیں لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. جب میں علی کو کعبے میں بھیجوں گا کوئی پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اللہ گرامی کیوں اللہ نے جناب مولا کائنات کے لیے بلایا رسول خدا کو؟ میرے حبیب سارے انبیاء نے کہا ہمیں جانشین دیجیے. سورہ طٰہٰ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں رب پروردگارہ مجھے عنایت فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. ترجمہ کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ چلے ترجمہ کر دیتا ہوں. پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، زبان کی گرہ کھول دے، میری کمر مضبوط کر دے، کمر مضبوط کر دے. میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. کس نے کہا؟ جناب موسیٰ نے. آگے جا کے لگا جائے قد اعطیت سؤلک یا موسیٰ. موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. جب ایک چھوٹے نبی جناب موسیٰ نے مانگا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے تو اللہ نے ہم نے بنا دیا. اگر سب سے بڑے نبی فرماتے میں نے مکمل نہیں کیا، بہت سے بہت کہیں توجہ. اگر چھوٹے نبی نے کہا میرا وزیر
میرا خلیفہ بنا دے میرے بھائی کو میرے خاندان سے، توجہ، من اہلی، میرے اہل خانہ سے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے کہا ہم نے بنا دیا۔ جب چھوٹے نبی نے مانگا اللہ نے کہا بنا دیا۔ اگر سب سے بڑے نبی، سردار انبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین کہتے ہیں پروردگارہ میرے گھر سے، میرے اہل بیت سے میرا بھائی علی میرا خلیفہ میرا وزیر بنا دے، تو کیا اللہ نہ بناتا؟ جواب دیجیے، کیا اللہ نہ بناتا؟ بے شک بناتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کہ میرے حبیب آپ نہ مانگیے گا، میں بتاتا ہوں کیسے مانگنا۔ آدھا مجمع پہنچ گیا، اگر پیغمبر کہتے نا میرے گھر سے میرا بھائی بنا، تو ساری امت کہتی مانگا ہی علی کو تھا، اوروں کی تو بات ہی نہیں تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ کیا کیا اللہ نے؟ کیا قل اے میرے حبیب اس طرح سے دعا مانگیے گا۔ پیغمبر نے نہیں، اللہ نے کہا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ پروردگارہ مکے میں جاؤں صدق و صفا سے، آؤں صدق و صفا سے، تو اپنے پاس سے، میرے گھر سے نہیں، اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے، کبھی کبھی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ تو اپنے پاس سے ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرے، کبھی کبھی نہیں۔ کبھی میدان میں ڈٹے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں آپ اشاروں سے کیا سمجھ رہے ہیں، میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اللہ گرامی، اللہ نے کہا میرے حبیب اس انداز سے مانگیے، تو اپنے پاس سے دے، تاکہ کوئی نہ کہے اپنے گھر سے اپنا بھائی مانگا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بھائی مکے میں 3 باپ اور 3 بیٹے مشہور تھے، ابو سفیان اور اس کا بیٹا، ابو لہب اور اس کا بیٹا، ابو طالب اور ان کا بیٹا۔ تمہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ مجھ سے مانگیے۔ اب رسول خدا نے حاضر کہا پروردگارہ اپنے پاس سے میرا مددگار دے۔ اللہ نے کہا پھر میرے پاس سے تو میرے گھر میں علی ہی آئے گا۔ اب چل رہا ہے؟ مجمع کی توجہ ہے، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں، تو قرآن کا وارث مجھے پیش کرنا۔ توجہ فرما رہے تھے نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میں کتاب کا وارث دوں گا۔ اللہ نے رسول خدا کو بلا کے کتاب نہیں دی، جہاں آپ جائیں گے کتاب وہاں آئے گی۔ 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا میرے حبیب۔ میری بات یاد ہے میں نے کہا روکا تھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے مانگا میں اپنے گھر سے دوں گا، مددگار میں نے بھیجا ہے، آنا آپ کو پڑے گا۔ کعبے آئیے، مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا محمد و علی میں، چلتے رہیے۔ تو 2 چیزیں لینے پیغمبر خود گئے، باقی ہر چیز خود آئی ہے۔ 2 چیزیں لینے، جب کعبے میں علی آئے تو علی کو لینے، اور پیغمبر کی ہے 13 ازواج، کل 13 ازواج، ساری خود گھر آئی ہیں۔ ہر باپ کو ناشتہ میں خود رشتہ لے کے گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پڑھوں۔ 2 چیزیں لینے پیغمبر خود گئے۔ قرآن جیسی مقدس ترین کتاب، اللہ نے کہا آپ جائیں گے ہم بھیجیں گے، لیکن میرے حبیب 2 چیزیں لینے آپ کو آنا ہوگا۔ جب علی کو کعبے میں بھیجوں گا تو آپ آئیے گا۔ پیغمبر نے آگے کہا چچی جان، چچی اماں، میرا بھائی مجھے دے دیجئے۔ پیغمبر نے باہیں پھیلائی، اور میرا
بھائی مجھے دے دیجیے، میرا مددگار۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، جوش ملی آبادی نے کہا جیسے ہی نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ رسول خدا کہتے تھے نا انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، اور نصف نور سے ملا۔ دو چیزیں لینے پیغمبر گئے ہیں، جب کعبے میں علی آئے تو مولا علی کو لینے گئے، اور جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو رسول خدا ان کے گھر گئے چچا کو لے کے، چچا میرا نکاح آپ پڑھیے گا۔ ساری ازواج خود آئی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ سب سے راضی ہو۔ 12 ازواج خود آئی جناب خدیجہ کو لینے پیغمبر گئے، کیونکہ یہ خدیجہ نہیں ہے، فاطمہ کی ماں۔ مل کے جواب دو۔ تو فرما رہے ہیں جناب خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو پیغمبر ان کے گھر گئے، اور کسے لے کے گئے؟ جناب بتانے تو چچا جان میرا آپ پڑھی ہوگا۔ جب مامون رشید نے کہا تھا نا امام محمد تقی علیہ السلام سے 9 برس کے تھے، میں دیکھ رہا ہوں مجھ میں سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، چلیے گا آدھا گھنٹہ ہوا، مسائل پہ آ جاؤں جو مکمل کروں گا، میں نے بھی کچھ نہیں پڑھا۔ بھائی مامون نے ایک مرتبہ کیا کیا، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ امام محمد کی شادی ہو جائے، 9 برس کے تھے امام، بلایا، کہا کہ بھائی جب امام تشریف لائے تو کہا آپ کے لیے تخت لگواؤں؟ امام نے کہا نہیں، ہم تخت والے نہیں، ہمارے لیے ممبر بچھواؤ۔ ممبر لگایا گیا، امام جب ممبر پہ آئے تو بہت سارا جمع تھا محل، جب سب نے دیکھا کہ بچہ کتنا نورانی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مامون، بھائی تفصیل میں نہیں جانا، مامون نے آواز دی، کہا فرزند رسول اتنے علماء تمام مفتیان دین موجود ہیں، بتائیے ان میں سے کون آپ کا عقد پڑھے؟ امام نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی نہیں پڑھے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ امام نے سارے مفتیان دین کو دیکھنے کے بعد کہا ان میں سے کوئی میرا نکاح نہیں پڑھے گا۔ کہا اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، 60 70 80 برس کے لوگ، کہ ان میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ میرا نکاح پڑھے۔ کیا پھر آپ کا نکاح میں پڑھ دوں؟ امام نے کہا نہیں، میں خود پڑھوں گا۔ کہ آپ خود اپنا نکاح کیوں پڑھیں گے؟ امام نے کہا کیونکہ مجھ جیسا یہاں کوئی نہیں ہے، نہیں ہے سارا مجمع۔ امام نے کہا ان میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہے۔ اب سمجھے جناب ابو طالب کا مقام، رسالت نے اپنا نکاح یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو اللہ کہہ رہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن اپنے بندوں کو ہم نے چن لیا، ایک کو کتاب دی ہے، وہ صاحب کتاب ہے، وہ صاحب معجزہ، اور باقی وارث قرآن۔ میری گفتگو پہنچ رہی؟ بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کو اتنا پسینہ آ رہا ہے، میں اتنا پورا اپنا خون ذکر دے رہا ہوں، پورا زور لگا رہا ہوں، اور پرواہ نہیں کر رہا کہ میری کیا حالت ہے۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ پڑھنا
اسی بات میں ساتھ آ رہا تھا. ایسا کہ نامی امام کون؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے مصطفیٰ جنہیں ہم نے چنا ہے انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کتاب کا وارث. اب وارث کون ہوگا؟ پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ. جب اللہ نے انبیاء کے اوصیاء کی بات کی، جانشین کی بات کی، ان کے خلق، تو اللہ نے ہمیشہ کہا ہم نے ان کی ذریت میں ان کے خاندان میں، کبھی نہیں کہا ان کے صحابہ میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پر چلتے رہیے گا. کبھی نہیں کہا اصحاب میں. قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اگر آل میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ محلے والوں میں تلاش کرتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہمسایوں کی، محلے والوں کی، گلی کوچے والوں کی باری تو بعد میں آئے گی. پہلی باری ہے گھر والوں کی. ابھی بھی مجمع نہیں. صحابہ ہیں در والے، آل محمد ہے گھر والے. چلتے رہیے گا. پوچھا کسی نے امام مظفر ہارون رشید نے پوچھا کیا فرزند رسول کہتے ہیں آپ کو سب لوگ؟ ساتھ نام سے لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، یہ اپنا رسول اللہ، جبکہ آپ ہے فرزند علی. آپ تو علی بن طالب کی نسل ہیں، تو آپ کو لوگ کیوں کہتے ہیں فرزند رسول؟ امام نے کہا ہم فرزند رسول بھی، کہ نہیں آپ تو ان کی بیٹی کی نسل سے. امام نے کہا چاہے بیٹے کی نسل ہو بیٹی کی نسل، وہ اپنی ہی نسل ہے. اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا فقہی مسئلہ ہے. کیسے؟ میں پیش کر رہا ہوں. امام نے اپنے اللہ سے کہا اگر آج پیغمبر اسلام آ کے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، رشتہ دے گا؟ کا رشتہ دوں گا، میں تو خود پہنچ جاؤں گا رشتہ لے کے. پتہ نہیں لوگ ہیں. اب بڑے بڑوں نے پیغمبر کو رشتہ دینے میں اعزاز محسوس کیا ہے، خود لے کے رشتے پہنچے ہیں. پیغمبر جیسے ہی آئیں گے میں رشتہ لے کے پہنچ جاؤں گا. میری بیٹی سے بھی لیکن ہم پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے. استغفر اللہ، آپ سے افضل کوئی نہیں اور پیغمبر سے افضل کوئی نہیں، اور آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے. کیونکہ پیغمبر ہم سے رشتہ مانگیں گے نہیں. کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ سے افضل کوئی دیکھیں تھے دشمن لیکن مانتے تھے، ان سے افضل کوئی نہیں. اسی لیے ہمیں زیادہ نفرت ہے، مان کے نہیں مانتے تھے. مکمل کروں گا آپ کو. ایک مرتبہ کہا کیوں نہیں مانگیں گے بہن؟ کہا چاہے بیٹے کی اولاد ہے، چاہے بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد، وہ اپنی ہی اولاد ہے، اس لیے ہم رسول خدا کی اولاد. تو آپ نے فرمایا کبھی کوئی دلیل آپ کے پاس؟ امام نے کہا قرآن کریم کی آیت. میں نے آیت نہیں پڑھی، آدھا مجمع پہنچ گیا. امام نے فرمایا قرآن کریم کیا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم کی ذریت میں ہیں. اللہ نے جب فرمایا تو اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جب اللہ کے نمانا شروع کرتا ہے اللہ کہتا ہے اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب. اللہ کے نمانا کہتا ہے موسیٰ و عیسیٰ. عیسیٰ بھی ابراہیم کی ذریت میں. امام نے سوال کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے. امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. کہ اتنے ہزار سال کا فاصلہ ابراہیم و عیسیٰ میں، تو پھر عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے اگر باپ نہیں ہے؟ کہ ماں کی طرف سے، جناب مریم کی طرف سے. کہ اگر اتنے ہزار سال میں عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں تو ہم تو رسول کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہے. ہم کیسے اہل بیت ہیں، کیسے آل رسول ہیں. اللہ نے سارے قانون توڑ دیے کہ سارے لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی، میں محمد کی نسل کو بیٹی سے بڑھا. اس لیے تمام کے تمام جانے کے نام ایک جلدی سے میں روایت جلدی سے پڑھنا چاہوں، اور یہ امام رضا علیہ السلام سے. میری خود حالت ہے، مجھے پورا اندازہ. آپ لوگ گھنٹوں سے بیٹھے
بس یہ ایک ہے. یہ روایت بہت طویل ہے لیکن میں مختصر کر کے سناؤں گا. امام سے مامون نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. فرزند رسول یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کتاب کے وارث ہیں اللہ کے مصطفیٰ بندے، تو یہ جنہیں اللہ نے چنا ہے وہ کون ہے؟ مامون نے پوچھا امام رضا سے. اپنے دربار میں دربار بھرا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، خطبہ بھی تھے، رعایا بھی تھی، درباری بھی تھے، وزیر بھی تھے، سب تھے. سب کے سامنے مامون نے پوچھ لیا امام رضا علیہ السلام سے یہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا یہ کون ہے؟ امام نے کہا ہم اہل بیت. توجہ، سارے مطلب کی توجہ. امام رضا نے کہا ہم اہل بیت، اہل بیت کے رسول کتاب کے وارث ہیں. کیا مطلب صرف آپ ہی وارث ہیں، امت نہیں؟ امام نے کہا نہیں، امت وارث نہیں ہے. کتاب پڑھ سکتی ہے، وارث نہیں ہے. نہیں ہے مجمع بھئی یہ انگوٹھیاں میری ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری میراث ہے. توجہ، میراث میرے ہی بچوں کی ہے. توجہ، وہ جیسے بھی ہو. اب پیغمبر کی کتاب کے وارث صرف اہل بیت ہیں. توجہ، امت وارث نہیں ہے. ابھی بھی پریشان ہے. ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا آیت خود بتا رہی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے جو بندے ہیں وہ تین طرح کے، کچھ گنہگار ہیں، کچھ میانہ رو، کچھ ساری نیکیوں میں سب سے آگے. تو کیا گنہگار کتاب کا وارث ہو سکتا؟ اس نے خود ہی کہا نہیں، ظالم تو نہیں ہو سکتا، گنہگار تو نہیں ہو سکتا. امام نے کہا کیا میانہ رو کتاب کا وارث ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. امام نے کہا جو ساری نیکیوں میں سب سے آگے ہو بس وہ ہم ہیں. اس نے دعوت دی علماء سے ذرا سوال کرو، میں اکیلا پھنس گیا ہوں تو تم بھی ذرا مدد کرو. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کھڑے ہوئے، سوال کر رہا ہوں اور یہ جواب جو دے رہے ہیں مجھے جواب نہیں بن پا رہا. کہا فرزند رسول یہ اہل بیت رسول اور آل رسول کیا الگ الگ ہے؟ امام نے کہا نہیں، اہل بیت ہی آل. سارے مجمع کی طرح میں نے نام لے لیا مفتی صاحب. انہوں نے کہا اچھا یہ یعنی اہل بیت اور آل ایک ہی ہیں؟ امام نے کہا ہاں. کیا اچھا تو کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے امتی آلی، میری امتی میری آل ہے؟ امام نے کہا تیرے سوال کے جواب سے پہلے میں تجھ سے سوال پوچھ لوں. توجہ. تو اس نے کہا ہاں سوال کیجیے. امام نے کہا یہ بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ پہنچ گیا ہے بھائی. امام نے اس کا نام لے کے کہا یہ بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا نہیں، آل محمد پہ صدقہ حرام. امام نے کہا بتا امت پہ حلال ہے صدقہ یا حرام؟ کہیں امت پہ حلال ہے، اگر مستحق ہوں تو حرام. امام نے کہا یہی فرق ہے امت میں اور آل میں. آل پہ صدقہ حرام، امت پہ حلال. تو کہہ رہا ہے ساری امت ہی آل ہے. پتہ نہیں پڑھتے عربی والا آل سے ترجمہ انگریزی والے آل. باتیں پہنچ رہی ہیں. ساری امت آل، ساری امت ہی آل ہے. امام نے کہا نہیں، امت آل نہیں ہے، آل جن پہ صدقہ حرام. توجہ. کہنے لگا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا نت ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہم اپنی بیٹیاں لائیں گے تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لاؤ. بیٹیاں، بیٹی نہیں کہا تھا، گنجائش تھی. نہیں ہے مجمع، آیت میں گنجائش ہے. اگر ساری امت آل ہے تو پیغمبر ساری بیٹیاں لے جاتے، ایک ساتھ جمع لے کے گئے. اس کا مطلب ہے امت آل نہیں ہے، امت آل. جو فرما رہے ہیں امام نے فرمایا آیت
آیت میں گنجائش ہے. اللہ فرما رہا ہے نہ اپنا آنا نہ اپنا، ہم اپنے بیٹے لائیں گے. بیٹے عربی میں ابن، ایک ابنین، دو ابنا، تین یا اس سے زیادہ. آیت میں گنجائش تھی، پیغمبر صرف حسن حسین کو لے کے گئے. اس کا مطلب ہے ساری امت آل نہیں ہے کہ انفسنا کی جگہ پہ صرف ایک مولا علی کو لے کے گئے. مجمع اگر پریشان نہ تو جملہ کہہ دو. مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میری طرف سے دعوت فکر ہے میرے تمام بھائیوں کو جو مجلس میں آیا میرے سر کا تاج ہے، کیونکہ یہ مجلس حسین ہے. جو حسین کا مہمان وہ ہمارے سر کا تاج. اگر یہاں ہندو بھی آئے تو ہمارا مہمان ہے کیونکہ حسین کا مہمان ہے. سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. پیغمبر اللہ نے کہا اپنے نفسوں کو ساری امت بھی مل جائے تو پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتی. نہیں ہے مجمع سارے بندے کی توجہ، ساری امت مل جائے تو پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نفسوں کو لاؤ، نفسوں کو ساری امت مل جائے تو مل کے پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتی. اللہ کہہ رہا ہے نفسوں کو لاؤ، پیغمبر ایک لے کے جا رہے ہیں. اللہ کا یہ حکم بتا رہا ہے پیغمبر کا ایک کو لے جانا. ساری امت ایک طرف، جیسے محمد ایک طرف ویسے علی. ساری امت پہ مل جائے تو علی کا پیر نہیں ملتے. جانے کے بعد یہ حبیب خدا کے نفس کو لینا امام نے بڑی بڑی مکمل کر بتائی کہ کتاب کے وارث کون ہے. وارث وہ ہے کہ اگر اس کا سر نیزے پہ بھی بنا ہوا تو نیزے پہ قرآن سنا کے بتائے ہم کتاب کے وارث ہیں. ہم کتاب کے وارث ہیں. آج ایک ایسے امام کا تابوت ہے کہ جن کے تابوت میں زنجیریں ہوتی ہیں. درخواست کی مجھ سے لوگوں نے ایک روایت پڑھنے کی، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، مصائب کی روایت. ایک عیسائی تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ، یہ روایت بحار الانوار میں ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ دمشق شہر آیا سیر کرنے. دمشق شہر خوبصورت شہر ہے. اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، پریشان ہونے لگا کیا کریں. بیٹی اور بیوی نے کہا کہ ہم یہاں تنہا رہتے ہیں، کیا کریں. اس نے کہا بھائی یہاں ہرن بہت ہے، میں ایک ہرنی کو شکار کروں گا، اگر بادشاہ کو پیش کروں شاید وہ کوئی انعام دے دے، انعام ملے گا ہمیں زیادہ راہ مل جائے گا، ہم اپنے وطن چلے جائیں گے. عیسائی تھا، مسلمانوں کو نہیں جانا. شہر سے باہر گیا، اس نے جال بچھایا، رسیاں باندھی، ایک ہرنی کو پکڑ لیا، اسے باندھ کے گھسیٹتا ہوا دمشق شہر لا رہا تھا. جو شام زیارت کر کے آئے ہیں انہیں پتا ہے ایک بازار سے دروازہ کھلتا ہے دربار میں، اور دوسرا دروازہ جو باہر جاتا ہے اس طرف ہے زندان. اس دروازے سے باہر جائیں گے نا تو جہاں جناب سکینہ کا روضہ ہے، لکھا ہے سیدہ رقیہ. جب آپ جائیں گے مولانا حسین کی 3.5 برس کی بیٹی جو زندان میں ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جنہیں اتنے تماچے لگے، کانوں سے اتنا خون بہہ گیا تھا کہ وہ زندان میں ہی رخصت ہو گئے. تو اسی زندان کے سامنے سے اس عیسائی وہ جو ہرنی کو باندھ کے لا رہا تھا
تو ایک مرتبہ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، ہرنی زندان کے عین سامنے رک گیا. اس نے بہت گھسیٹا ہرنی نے، اس نے کہا میں جنگل سے لے آیا. اس ہرنی میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہی؟ اس نے کچھ رسی کو ہلا دیا، گیا دھکیلنا شروع کیا. اچانک ہرنی دوڑتی ہوئی زندان کے دروازے پہ آئی اور عربی زبان میں کہنے لگی السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کس کا تابوت ہے؟ جنہیں ہرنی بھی سلام کرے. رسول خدا کے لیے بھی روایت ہے کہ انہیں جانور سلام کرتے تھے. امام رضا کی بھی روایت ہے کہ ضامن آخر تھے، انہوں نے ضمانت دی تھی. امام سجاد کے زندان کے دروازے پہ ہرنی آئی، سلام کیا. وہ یہودی یا عیسائی پریشان ہوا. مل کر دیکھیں گے ایک مرتبہ زندان، آپ جانتے ہیں نا جنگلے لگے ہوتے ہیں. اہل بیت کو دو طرح کے زندان ملے. ایک دربار کے اندر تھا جس میں روشن دان بھی نہیں تھا، اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ہے. اور دوسرا وہ جو بازار میں ہے جس کی چھت نہیں تھی، دھوپ پڑتی تو آل رسول، بارش ہوتی تو آل رسول. میں تو پڑھ رہا ہوں مسائل، یہاں تک ہے کہ جب بیویاں بیٹھی رہتی تھی نا تو چھت کو دیکھتی رہتی تھی. ایک بچی پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہا ہے؟ صبح صبح کے بعد مولا کہتے بہن یہ دانا چگنے جا رہا ہے. جب شام ہوتی دوبارہ پرندے نظر آتے، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس لا رہا ہے، اپنے گھروں کو، اپنے گھونسلوں کو واپس لا رہا ہے. تو بیوی ایک سوال کرتی بھیا پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ حضرت اللہ رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آج جب مولا سجاد کا پرسہ دینا کہیے گا بی بی سیدہ آپ کے پوتے پہ بڑا ظلم ہے. بی بی آپ کی چھوٹی سی پوتی جب کانوں سے خون بہتا تھا. حضرت اللہ روایت مکمل کر دوں. ایک مرتبہ جب اس ہرنی نے سلام کیا نا مولا سجاد کو، میرے دیکھے ایک مرتبہ وہ جو غیر مسلم تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، رسی ہاتھ میں ہے ہرنی کی، اور اس زندان کے جنگلے پہ کھڑا ہوا اور پکڑ کے اندر دیکھنے لگا. دیکھا کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، کچھ بچے ہیں، ایک قیدی ہے، داڑھی سفید ہے، جلا ہوا امامہ ہے، قبا پہ پتھروں کے نشان ہیں. دیکھنے لگا آنسو بہنے لگے. جب مولا سجاد نے دیکھا نا کہ ایک آدمی مرد دیکھ رہا، امام اٹھے کہنے لگے کہ کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے رو کے کہا آپ بڑے مظلوم ہیں، میں آپ کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کہا میں جاننا اس لیے چاہتا ہوں کہ اس جانور کو آپ کی وجہ سے زبان ملی ہے. یہ ہرنی عربی میں آپ کو سلام کر رہی ہے، آپ کون ہیں؟ مجھے بتائیے، مجھے یقین ہے آپ کوئی بہت باعظمت ہستی ہے. اس نے ایک مرتبہ کہا میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ عیسیٰ جیسے ہیں. عیسائی تھا. امام سجاد کے آنسو بہنے لگے. امام نے کہا تو نے نام سنا ہے محمد مصطفیٰ کا؟ عیسائی تھا. کہنے لگا ہاں مسلمانوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں. امام نے کہا تو نے سنا ہے ان کے نواسے تھے حسن حسین؟ کہا میں نے نام سنے ہیں. امام نے کہا میں حسین کا بیٹا. امام زین العابدین
نے فرمایا میں حسین کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ رونے لگا. کہا آپ واقعی بہت مظلوم ہے, میری طرف دیکھیں گے. اب پڑھانے جا رہا. ایک مرتبہ کہنے لگا برا نہ بتائیں یہ آپ کے ساتھ بیویاں کون ہیں؟ امام نے کہا میری پھوپھیاں, میری بہنیں. پڑھانے جا رہا. ایک مرتبہ کہنے لگا آپ بڑے مظلوم ہیں. امام نے کہا ہم آل رسول ہیں. کہا یہ شہر تو مسلمانوں کا شہر ہے, اگر آپ آل رسول ہیں تو کیا ان مسلمانوں کو نہیں پتا؟ امام نے کہا کوئی ہمیں جانتا نہیں, یہ ہمارا شہر نہیں, ہم یہاں پردیسی ہیں, ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, میں ابھی مسلمانوں کو بتاتا ہوں تمہارے نبی کی آل تمہارے شہر میں قیدی ہے. پڑھوں پوری روایت. ایک مرتبہ اس نے ہرنی کو جانے دیا. مولانا کا رک جانا, میں ہرنی کی بات سن لو. امام نے ہرنی کی بات کو سنا. امام نے کہا دیکھ اس ہرنی نے مجھ سے درخواست کی ہے, فرزند رسول اس آدمی سے شکاری سے کہیں مجھے بس 2 گھنٹے کی چند گھنٹوں کی مہلت دے دے. یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں, میں انہیں آخری مرتبہ دودھ پلا دوں, میں واپس آتا ہوں گی. امام نے کہا دیکھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اسے جانے دے, میں ضمانت دے رہا ہوں یہ واپس آئے گی. امام نے کہا یہ واپس آ جائے گی. اس نے کہا مجھے یقین ہے واپس آئے گی کیونکہ آپ نے کہا, لیکن کیوں واپس آئے گی؟ امام نے کہا میں حجت خدا ہوں. ایک مرتبہ کہنے لگا میں عیسائی ہوں لیکن آپ کی محبت میں اس ہرنی کو آزاد کر رہا ہوں. اسے بتا دیجیے یہ آزاد ہے, واپس آنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ گیا, کہا او دمشق والوں یہ جو قید میں ہے نا کہ تمہارے نبی کی آل ہے, یہ باغی نہیں ہے, یہ تمہارے نبی کی بیٹی کی اولاد ہے. یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا. جب گرفتار کر لیا نا تو یزید کے پاس لے گئے کہ یہ آدمی پورے شہر میں تمہارے خلاف, یزید بادشاہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ یزید نے کافی نہیں ہے, آل رسول کو مارا ہے. انہیں گرفتار کر لیا. یزید نے کیسے مار دو اور مدینہ دمشق کے باہر کہیں دفنا دو. جب اسے مار کے کہیں زمین میں گاڑ دیا نا, اس کی بیوی اور بیٹی کو پتا چلا ہمارے شوہر کو مار دیا ہے. کیوں مارا؟ کا کوئی قیدی تھا اس کی وجہ سے مار دیا. یہ نہیں اسے پتا کہ قیدی کون ہے. اس عیسائی کی بیوی ایک مرتبہ پوچھتی ہوئی آئی وہ قیدی ہے کہاں؟ کہا یہ سامنے زندان ہے. آئی دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھنے لگی. مولا سجاد کو دیکھا, کہا ایک ہی سہارا تھا ہمارا, تم پردیسی ہیں, میرے شوہر کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں, آپ کی وجہ سے میرا شوہر مارا گیا. امام سجاد نے کہا رک جاؤ, شکوہ نہ کر. لیکن مرتبہ امام نے ہاتھ اٹھائے, باہر آئے زندان سے, کہا میرے ساتھ چل. جیسے پہنچے نا قبر تھی جہاں پہ اس عیسائی تھی, اب پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ اسے زندہ کر دے. قبر کھلی, وہ باہر آ گیا. جیسے باہر آیا امام کے قدموں میں گر گیا. تب میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں. امام نے کہا دمشق سے جلدی چلا جا, تجھے دوبارہ یزید کے لوگ مار دیں گے. امام نے اس خاتون کو دیکھا کہ ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں, ہم کبھی کسی کا سہارا نہیں چھینتے. جا اپنی بیوی کو بیٹی کو لے جا, وہ ایمان لائے چلے گا. اب مجھے بالکل پڑھانے جا رہا, کیفیت عجیب و غریب ہے. محرم کا اختتام ہے, مولا سجاد کے مسائل ہیں. مولا واپس آئے زندان میں, معجزے سے گئے تھے واپس آ گئے. جب واپس آئے پھوپھیوں نے پوچھا سجاد کہاں گئے تھے؟ کہا پھوپھی اماں
اس قیدی کا اس عورت کا ایک ہی سہارا تھا. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیویوں نے کہا ہمارا بھی بس ایک ہی سہارا ہے. صدام تمہارے نہ جائیے گا. پڑھو گے نا. بس بھائی تابوت برآمد ہونے والا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. آئیں ذرا 2 منٹ کی زحمت دوں. ابھی جب تابوت آئے گا تو آپ تابوت کو کاندھا دیں گے اور آدھے سے زیادہ مجمع کاندھا بھی نہیں پڑے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رش اتنا زیادہ ہے. مومنین ہزاروں کی تعداد میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تابوت کی زیارت کریں. ایسا ہی ہے نا؟ اب زیارت کریں گے ہاتھ بھی نہیں لگے گا. اے کاش کربلا میں بھی اتنے لوگ ہوتے. وہاں ایک لاشاں 3 دن میں گورو کفن پڑا رہا, کوئی کفنانے والا نہیں تھا. ہائے فاطمہ کا لاش. بس بھائی تابوت مجھے معلوم ہے تیار ہے, برآمد ہونے والا. تابوت بھی آئیے. بس بھائی 2 منٹ کی 2 منٹ کی 2 مجھے میں نے دیکھ لیا عرب بھی ہے تابوت بھی ہے. میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا. آپ سب لوگ جب تابوت کو کاندھا دیں گے نا, یا اگر زیارت کے لیے جائیں تو آپ کیا پرسہ دیں گے؟ آج کہیں گے اے بی بی سیدہ, تاریخ میں بڑے بڑے تابوت اٹھے, بڑے بڑے جنازے اٹھائے گئے, لیکن ہم نے ایسے تابوت نہیں دیکھے جہاں شام سے بیویاں آگے کہیں ہماری قید کا سہارا مارا گیا. ایک شام سے بیوی آگے آج پرسہ لے